بہت بڑی بزرگی کہ یہ امت کا ایک ایک آدمی نبی والے کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ایک ایک امتی نبی کے کام کا وارث ہے، صرف کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ جس طرح بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں، میں باپ کا بیٹا ہوں اکیلا، کہ تو اکیلا وارث ہے، ایسے ہی میرے دوستوں ایک ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آپ نے اپنی چیز ہم پر چھوڑ کر گئے، میں نے تمہارے اندر یہ تمہاری چیز ہماری چھوڑ ہے، تو ہم اس کے وارث۔ اس وراثت میں ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہوگا، اسے نبیوں کے قصے سنائے کہ دیکھو نبیوں نے کام کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی مدد کی ہے، ان کے پاس اسباب نہیں ہے، اور قدرت سے کام کیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نبیوں کے کام کی وجہ سے قدرت ساز ہو جاتی ہے، اللہ سبق دیتے ہیں جسے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو، اپنی دنیا سے آخرت بنا لو۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، تندرستی دی ہے، عقل سمجھ دی ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت ہے، ہارون سے کہی تھی مال دے کر کے کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس سے آخرت بنا لے۔ پھر یہی بات قرآن پاک اترا ان باتوں کو، اس بات کو لے کر کے تمام دنیا کے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مال نعمت ہے، اس سے آخرت بن جائے گی۔ اولاد ملی ہے کہ وہ نعمت ہے، وہ امانت ہے، اسے آخرت پر لگاؤ تاکہ وہ آخرت والے بنے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو ولد صالح کہ نیک اولاد کی علامت کیا کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا مانگے، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھول نہ جائے، ان کی جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مانگے، دعا سکھائی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور یہ دعا مانگو، ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کر کے مجھ کو پالا ہے، اس لیے اب آپ ان پر رحم کریں۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، تو ان کا حق ہے، اور اس کے نیک ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اولاد میں زندگی میں نیکی آ گئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیر کو اجمالی طور پر اور مختصر انداز میں فرمایا۔ تبلیغی بیانات آفیشل کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دعوت میں آخرت کو خاص اہمیت ہوتی ہے، ان کی نگاہ میں آخرت ہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر سستا لے، آسرا لے لے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے، مجھے کیا لینا ہے دنیا سے؟ میری مثال تو ایسی ہے کہ مسافر ہے، راستے جا رہا ہے، اب راستے تھوڑی دیر درخت کا سایہ لیا، ذرا سستا لیا، آرام ہو گیا، پھر اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یعنی آخرت وہی اصل ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، یہ اصلی ذمہ داری ہے۔ اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا سامان دیا ہے؟
کہ دنیا کے لیے دین دیا ہے، دین دیا گیا ہے، دین سے دنیا آخرت کے کام کی ہو جائے گی۔ دین نہیں ہے پھر دنیا دھوکہ ہے، کھوٹا سکہ ہے، کھوٹا سکہ، سکے کھوٹے ثابت ہو گئے تو آدمی کو حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، کیوں کہ سکے کھوٹے ثابت ہوئے۔ ایسے جتنی چیزیں ہیں کہ وہ کھوٹی ہے، دھوکے کا سامان بتایا کہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے ہر زمانے میں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ آیا آسمان سے وہ دین آیا، لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق دین آتا گیا، کیونکہ دین کی مثال ایک لباس کی مثال ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا لباس ہوتا ہے، زیادہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے اس یہاں تک آخری مقدار پر پہنچ گیا، اب گھٹے گا بھی نہیں بڑھے گا بھی نہیں، وہ آخری لباس ہے۔ ایسے انسانیت کی صلاحیت بڑھتی گئی، اس حساب سے دین آتا گیا، پھر آخری دین آیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورا دین آیا، ہر شعبے کا دین آیا، زندگی کے شعبوں کے لیے بھی دین آیا۔ عبادت کرنی ہے تو عبادت کا دین ہے، تجارت کرنی ہے تو تجارت کا دین ہے، ملازمت مزدوری کرنی ہے تو اس کا دین، کاشتکاری کرنی ہے تو اس کا دین ہے، عیالداری کرنی ہے، بال بچوں کو پالنا ہے تو اس کا دین ہے، ان کا دین۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں اللہ نے بغیر دین کے نہیں چھوڑا، روشنی دی، روشنی کے دو مینارے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا رسول، یہ دو روشنی جن کے لیے کون سی نور؟ ہدایت کا نور، زندگیوں میں ہدایت کا نور لانے کے لیے یہ دو نور آئے، ایک قرآن پاک آیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہماری طرف ایک کھلا ہوا نور یعنی قرآن پاک اتارا، یہ تمہارے لیے نور ہے، رہبری کرے گا۔ قرآن کریم کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ تمہاری ہے، اس میں نور ہدایت ہے، اور قرآن کریم کے نیکیوں کا ذخیرہ ہے، حدیث میں دونوں کا، یہ ذخیرہ بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ ذخیرہ بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ثواب قرآن پڑھنے سے ملتا ہے، بہت تھوڑی عجیب، سب سے آسان عبادت اور سب سے زیادہ ثواب، اس لیے کہا یہ تیرے لیے ذخیرہ ہے اور تیرے لیے یہ نور ہے۔ حدیث کہ نور بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے، نور بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے، کہ نور ہدایت۔ اصل سے دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا، آدمی جمع زیادہ کرتا ہے، فائدہ کم اٹھاتا ہے، یہ اس کا تھوڑا ہونے کی دلیل ہے کہ جمع زیادہ کرے گا، بنائے گا زیادہ اور فائدہ اٹھائے گا تھوڑا۔ کروڑوں کی بلڈنگ بنائی لیکن اس کا پلنگ تو 3-4 ہاتھ میں مقدار میں ہی رہے گا، اس سے آگے نہیں جاتا، لیٹے گا بیٹھے گا تھوڑی جگہ میں۔
اس کا فائدہ اس کے تھوڑے ہونے میں ہے، اس کے زیادہ ہونے میں فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے یا تو دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے تھوڑے پر گزارا کرو، وہ تھوڑا جو آخرت میں مدد کرے، وہ تھوڑا جو تھوڑا آخرت میں مدد کرے کہ وہ دنیا صحیح ہے۔ تبلیغی بیانات آفیشل۔ جس وقت دنیا ہی سامنے ہے تو یاد رکھو کہ اس کا نفع بہت تھوڑا ہے، اللہ نے اس کو تھوڑا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، جی ہاں یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے اور تھوڑا ہی ہے، اگر وہ زیادہ کرے تو الجھ جائے گا، ہاں الجھ جائے گا، اس کی وجہ زیادہ کھا لیا، زیادہ کھانا کھا لیا، ہاں یہ مشکل ہو گیا، تو اس کی زیادتی الجھنوں کا سامان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، تو پھر آخرت کے بنانے کی کیا صورت ہے؟ جب ہم آخرت کے لیے ہیں تو آخرت بنانے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام اکرام پورا کرتے ہیں، کیسے ان کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے آخرت بنانے کا انتظام کیا، کیونکہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے، تمام انسانوں کی کامیابی آخرت بننے میں ہے، اس لیے آخرت کے بنانے کے اسباب کو سب سے زیادہ آسان بنایا، سب سے زیادہ آسان آخرت بنانا، جی ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آدمی غریب ہو، مالدار ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، امیر ہو، فقیر ہو، کہ کوئی حالت آخرت بنانے میں رکاوٹ نہیں لگا کرے گی۔ آخرت بننے کا سامان، کہ آخرت بننے کا کیا سامان ہے؟ کہ آخرت بننے کا سامان ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، یہ آخرت بننے کا سامان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات اللہ کا پیغام لے کر آئے، ان سب کا ایک ہی پیغام ہے، آخرت بنانے کے لیے ایک ہی پیغام، وہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ، حالات کو بھی وہ پیدا کرے گا، اسباب کو بھی وہ پیدا کرے گا، دن رات غمی خوشی جتنے حالات ہیں اور جتنے اسباب ہیں کا انتظام کیا، ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کا استعمال کرنے والا متصرف ہے، خالق ہے۔ اس لیے بندے کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی ساری ضرورتیں، ساری راحتیں اللہ سے متعلق ہیں، اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا، اللہ ہی بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا، جس نے حیات دی ہے وہ حیات کا سامان بنائے گا، جس نے موت بنائی ہے وہ موت کے اسباب پیدا کرے گا، ہاں خالق کل شیء، جو خالق کل شیء، کہ اللہ کہ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، حیات ہو، حیات موت کے درمیان کی تمام تندرستی ہو، بیماری، امیری، غریبی، سب جب یہی بات ہے تو پھر تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ کون سا تعلق؟ یہ بندگی کا تعلق، ایک ہی تعلق ہے اللہ سے، وہ ہے بندگی کا تعلق، عبادت کا تعلق، اطاعت و تابعداری کا تعلق۔ اس کی دعوت ہے، نبیوں نے کہا آخرت بننے کے لیے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور سب کے لیے
حاکم ہو محکوم ہو، سب کے لیے ایک ہی بات، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبیوں نے کہا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت پر آؤ۔ یہ کہا ایک اللہ کی عبادت پر آؤ۔ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حدیثوں میں اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے؟ معاذ صحابی ہیں اور بڑے عالم ہیں، صحابہ سبھی عالم تھے، ان کو امتیاز ہے، حلال حرام کو زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل۔ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں، اجازت تھا کہ آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ کا کام بتانا ہے، ہمارا کام ماننا ہے، نبی کا کام بتانا، رہبری کرنا، امت کا کام اس کو مان کے چلنا، اس میں اپنے یقین کرنا کہ میری کامیابی اسی میں ہے، کامیابی کا یقین کر کے اس پر چلنا۔ تو عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے کہ اللہ کا کیا حق؟ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک صحیح نہیں، اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے گی۔ جان اور مال کی طاقت کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں ہے، یہ عبادت کے ساتھ بندے کے دل میں ہے کہ اپنی جان کی طاقت، اپنے مال کی طاقت، اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے، اپنی جانی مالی طاقت کو اللہ کے حکموں کے تابع کرے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ تو میں نے کہا جنت آخرت بنانے کے لیے پہلا سامان جو اللہ نے دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہ بڑی بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے اور سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی میں دو ہی جگہ بنائی ہے، دو ہی جگہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، بس تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ تھی تیسری، گزرنے کے لیے تیسری جگہ ہے کہ یہاں سے یہ گزارا ہوگا، عبور گزرنے کے لیے ہے، پھر گزر کر کہاں جائے گا؟ یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایمان دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو تاکہ اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ نے اپنے تعلق پیدا کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے احسانات سمجھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں سمجھاتے ہیں، اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ہر زمانے کے لیے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک عام اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسان کو سوچو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کے احسان کو، اللہ کے نعمتوں کو سوچو کہ کتنی نعمتیں دی ہے اور کون مانگنے گیا تھا، کس نے سوال کیا تھا، کس نے عرضی دی تھی کہ مجھے یہ ملے یہ ملے۔ اللہ خود ہی دے رہے ہیں اپنے کرم سے۔
آنکھیں ہو، کان ہو، زبان ہو، دل ہو، دماغ ہو، ماں باپ ہو، رشتے داری ہو، مال دولت ہو، دنیا کا سامان، اور دیتے چلے جاتے ہیں، دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نافرمانی ہو تو بھی دیں گے، تابعداری ہوگی تو بھی دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اور بادشاہ ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن سزا تو بعد میں ہوگی، انعام پہلے ہوں گے۔ لیکن خدا بندے بالا و خاص بارشیاں درے جس کا برکت نہ بس۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ زمین آسمان کا بادشاہ، زمین آسمان کا تنہا مالک، اس نے بھی گناہ کی وجہ سے روزی بننے کی کہ اب اس کو روزی نہیں ملے گی، بھوکا رکھو، ایسا نہیں ہوگا، دیں گے، اس کا احسان ہے۔ روزی بنا کر نعمتیں دیتے ہیں، رزق للعباد۔ کبھی فروٹ کے بازار سے گزرے تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے۔ فروٹ کے بازار ہے نا، لدے ہوئے ہیں مختلف قسم کے فروٹ، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے، کیوں کہ رزق للعباد۔ صرف زمین پر پانی برسا دیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ اس پانی کی یہ تاثیر ہے کہ مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے پھل ایک ہی پانی سے، یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل۔ یہ نعمت بتائیے، ایک ہی پانی سے سینچائی ہوئے، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے، لیکن پھلوں کو دیکھو گے کہ ان کے ذائقے میں، ان کے خوشبو میں، ان کی صورت شکل میں ہر پھل ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ یہ نبیوں کی دعوت میں ہے، اللہ کے انعام، اللہ کی نعمتیں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کہ یہ اللہ مجھے، یہ میرا اللہ مجھے یہ دے رہا ہے۔ رزق للعباد، پانی برسا کرے کہ یہ نکالا، یہ نکالا، یہ پیدا کیا۔ پانی نے دو کام کیے، روزی نکالی زمین میں سے، خالی کھانے والوں کے لیے، کھانے والے کھائیں گے، تجارت کرنے والے تجارت کریں گے، مزدوری کرنے والے اس میں مزدوری کریں گے، ہاں مختلف طریقوں سے روزی دیں گے کہ رزق للعباد۔ بڑی بات کہی ہے کہ آم کا باغ، اس میں آم کی پیداوار ہوئی، تو یہ نہیں کہ خالی آم کے مالک کو ہی روزی ملے گی، یہ نہیں، کتنے پرندے اس میں سے کھائیں گے۔ روزی کا باغ کا مالک تو ہے اس کا مالک، جس کو بیچے گا وہ روزی کمائے گا، اور جو اس کو مزدوری میں استعمال کرے گا وہ بھی روزی کمائے گا، جو عام والوں کو دکان کرایہ پر دے گا وہ بھی کمائے گا، ٹرک والا بھی کمائے گا۔ پتہ نہیں ایک آم پیدا کر کے کتنوں کی روزی کا سامان کیا ہے۔ رزق للعباد، جی ہاں، قرآن پاک رزق للعباد، اللہ سے تعلق پیدا کرانے کے لیے اللہ کے احسانوں کو، اللہ کی نعمتوں کو کھول کے بتا دیں۔ رزق للعباد، کبھی بازار سے گزرو اس کو سوچنا، یہ سارے بازار کیا ہے کہ بندوں کی روزی ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اڑنے کی، علاج کی، ہر چیز رزق للعباد۔ یہ بندوں کی روزی، روزی پہ سب چیزیں آ جاتی ہے، خالی روٹی نہیں آتی، یہ پیدا کیا اللہ نے رزق للعباد۔ پانی برسا کر یہ کیا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور پھلوں کے اور پھل پیدا کر کے روزی دی۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے ساتھ ہیں، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور جو چیز دی ہے وہ پاک دی ہے، صاف ستھری، کوئی چیز ناپاک نہیں، کوئی چیز خبیث نہیں، پاک۔ اس لیے کہا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
ورزقناہم من الطیبات، ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے. ایسا اکرام کسی مخلوق کا نہیں ہے. ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے. ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور منہ لگا کے کھاتا ہے. چڑیا چونچ لگائے گی، گائے بھینس منہ لگائیں گے، ہر مخلوق منہ لگائے گی. لیکن انسان کے منہ کو، انسان کے چہرے کو اکرام کیا ہے. وہ منہ نہیں لگائے گا، وہ ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا. باقی ہر مخلوق منہ لگائے گی. اچھی جگہ ہو، گندی جگہ ہو، باہر ہو، منہ لگا کے کھا. یہ اکرام ہے، یہ اکرام ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا بیٹھے بیٹھے سو لیے؟ اللہ کے اکرام کو سوچنا یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنا اکرام کیا. تو ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور منہ لگا کے کھاتا پیتا ہے. آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے ایسا نہیں ہے. تو ایک احسان تو یہ کیا کہ پاک پاک چیزیں دی آپ کو کھانے کے لیے. کچھ چیزیں خود ہی پاک آتی ہے، بعض چیزیں نہیں ہے تو پاک کرنے کا طریقہ بتایا کہ پاک کر کے کھاؤ. آپ کی روزی پاک چیزوں میں، کس میں؟ پاک چیزوں میں. ورزقناہم من الطیبات، آپ کی روزی، آپ کا کھانا پینا سب پاک چیزوں میں. اگر آدمی اس کو ناپاک نہ بناوے تو پاک ہی آوے. تو یہ فرماتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کا مفسر، کہ ہر مخلوق منہ لگا کے کھاتی ہے. آپ کے لیے یہ نہیں ہے. آپ کے چہرے کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا. آپ کے چہرے کو عزت دی ہے کہ وہ نہیں جھکے گا. ہاں، وہ اللہ کے سامنے جھکے گا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکے گا، باقی نہیں جھکے گا. شرف، کھانا اٹھا کے کھاتا ہے. اللہ کی مانو، رسول کی مانو اور اللہ کی قدرت سے کامیابی لو. یہ دعوت دے کر کے ہم کو سمجھانے کے لیے اور یقین کرانے کے لیے نبیوں کے قصے سنائے. کہ نبیوں کے قصے پڑھو. تمہیں نبیوں والا کام کرنے کی، اس امت کو نبیوں والا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے شرف ہے. یہ شرف، بہت بڑی بزرگی کہ یہ امت کا ایک ایک آدمی نبی والے کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ایک ایک امتی نبی کے کام کا وارث ہے. صرف کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. جس طرح بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں. میں باپ کا بیٹا ہوں اکیلا، کہ تو اکیلا وارث ہے. ایسے ہی میرے دوستوں ایک ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا، آپ کے دین کا اللہ ان کو وارث بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیز ہم پر چھوڑ کر گئے. ہاں، میں نے تمہارے اندر یہ تمہاری چیز، یہ چیز ہماری چھوڑی ہے، تو ہم اس کے وارث. اس وراثت میں ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہوگا. اسے نبیوں کے قصے سنائیے کہ دیکھو نبیوں نے کام کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی مدد، اپنی قدرت سے مدد کی ہے. ان کے پاس اسباب نہیں ہے.